السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی میرے پاس کسی صاحب نے، کوئی نوجوان ہے جس کا نام محمد علی مرزا ہے، مدرس ہیں، ان کے محفل میں بیٹھتا ہے۔ مجھے یہ بتا رہا تھا کہ کوئی صاحب ہیں، وہ اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے مباہلہ کا چیلنج دیا ہے انجینئر محمد علی کو۔ میں اس حوالے سے ایک دو باتیں آپ کی حضور پیش کرنا چاہوں گا کہ مناظرہ جس چیز کا نام ہے وہ مقابلہ نہیں ہے۔ ہم نے مقابلہ کو مناظرہ کا نام دے دیا۔ مناظرہ اپنی ساخت کے اعتبار سے اچھا لفظ ہے کہ وہ چیزیں کہ جن کا تعلق اجماع و اجتہاد سے ہے، ان پر نظر ڈالنا، نظر ڈال کر اپنے مطمع نظر کا اور اوپینین کا اظہار کرنا، وہ بھی شائستہ طریقے سے۔ اصل میں مناظرہ یہ ہے، ہم جس کو مناظرہ کہتے ہیں وہ تو مقابلہ ہوتا ہے، اور مناظرہ کے لیے باقاعدہ صنف علم ہے۔ جس طرح تفسیر، شرح حدیث، علم کلام، یہ علوم ہے، اس طرح ایک صنف علم ہے جس کو مجادلہ کہتے ہیں، علم مجادلہ۔ علم مجادلہ میں چیزوں کے الطاف و اسرار و حقائق معلوم کرنے کے لیے ایک خاص اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے، یہ باقاعدہ علم ہے۔ حضرت ابو حامد غزالی جس کی کتاب اس وقت آپ پڑھ رہے ہیں سب، وہ علم مجادلہ میں بڑے ماہر تھے۔ جہاں تک مباہلہ کا تعلق ہے، اس کو ہم نے بالکل غلط العام بنا دیا۔ مباہلہ الٹرا کلاسیفائڈ چیز ہے، وہ ایک اختصاص ہے۔ مباہلہ ان نفوس طیبہ کی طرف سے تھا اور ہے کہ جو نفوس طاہرہ تھے، آقا و مولا علیہ السلام جن کے لیے عصمت عظمی ہے، اس کے بعد سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا جو طاہرہ ہیں، سیدنا علی جو طاہر ہیں، سیدنا حسن جو طاہر ہیں، سیدنا حسین علیہم السلام جو طاہر ہیں، کہ رجس خواہ ظاہر میں ہو خواہ باطن میں ہو ان کے قریب نہیں جا سکتا، اور ان کے طبائع تمام الطاف طیب و مطہر و اطہر ہیں۔ یہ اہلیت ہے مباہلہ کے لیے۔ مباہلہ کے لیے ہر آدمی اہل نہیں ہے۔ مباہلہ کے لیے یہ نفوس اہل تھے، یہ نفوس رسول ہے، سو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے ان کو لے گئے۔ یہ طبیعی معاملہ نہیں ہے، یہ امت کا اختصاص نہیں ہے، یہ اہل بیت اطہار کا اختصاص ہے۔ تطہیر اس کے لیے اہلیت ہے، غیر حامل غیر تطہیر مباہلہ کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مثلا وہ کسی جگہ پر مباہلہ کر لے اور وہ امر حق ہو، اور یہ جو مباہلہ والا ہے جس کا دعویٰ امر حق کے حوالے سے ہے، اس کو کوئی نقصان پہنچے تو کیا یہ امر حق کا نقصان ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ امر حق تو بہر صورت امر حق ہے۔ ہو سکتا ہے مباہلہ والا ظاہری و باطنی سطح پر کسی شقاوت کا شکار ہو، اس وجہ سے اس کو نقصان پہنچے، تو امر حق جو ہے اس میں تو کوئی تذبذب قطعاً واقعہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا مباہلہ اختصاص ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، کوئی صاحب تھے، مشہور آدمی ہے، میں نام سے تو اغماس کر رہا ہوں۔ وہ چونکہ ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اگر ان کو معلوم نہیں ہوگا تو حدیث نہیں ہوگی، تو کسی نے ان کو پھونک ماری کہ اب آپ وہی کچھ کہہ سکتے ہو جو
امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے کہا تھا سلونی سلونی، مجھ سے پوچھ لو، تو وہ صاحب اس وسوسہ کے نرغہ میں آ گئے، جا کے جامع مسجد دمشق میں کہہ دیا کہ سلونی سلونی۔ تو کوئی خاتون وہاں سے گزر رہی تھی، وہ محب اہل بیت تھی، تو اس خاتون نے سوچا کہ یہ گفتگو تو میرے مولا علی فرمایا کرتے تھے، اور یہ گفتگو تو کسی اور کو زیب نہیں دیتی، نہیں وہ اس کا مستطیع ہو سکتا ہے۔ وہ وارفتہ ہو کر مسجد کے اندر تشریف لے گئے اور کہا کہ یہ جملہ تو تمہارا استحقاق نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے دعویٰ کیا، آپ پوچھ لو۔ خاتون نے دوبارہ انتباہ کیا لیکن وہ مصر رہا۔ اب خاتون نے پوچھا رحمہ اللہ کہ جو آپ نے پگڑی باندھی ہے، دستار باندھی ہے، اس میں ول کتنے ہیں، اس میں یہ جو حلقے ہیں یہ کتنے ہیں؟ تو وہ جواب نہ دے سکا۔ اس خاتون نے فرمایا کہ جو پگڑی جو دستار آپ نے خود باندھی ہے، اس کے کربز اور اس کے ول اور اس کے حلقے معلوم نہیں ہیں، اس کے بند معلوم نہیں ہیں، تو دعویٰ کر رہے ہو سلونی سلونی۔ یاد رکھو جو سلونی سلونی قبل ان تفقدونی کہا کرتے تھے، وہ ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ میں زمین سے زیادہ آسمانوں کے راستے جانتا ہوں، اور ہم سے پوچھو کہ ہم گھر والے ہیں۔ تو بہر صورت مباہلہ کی اپنی ایک نوعیت ہے، اس کو ہم بالکل روزمرہ کی سطح پر اور غلط العام کی سطح پر لے آئے ہیں۔ مباہلہ کے لیے اہلیت تطہیر ہے جو صرف 4 نفوس عالیہ کے پاس ہے۔ جزاکم اللہ۔